بہت جلد کراچی کے اندر فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم آنے والا ہے۔ میں ہوں ڈی آئی جی ٹریفک کراچی، اور بہت جلد کراچی کے اندر فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم آنے والا ہے۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر آپریٹرز اس کی پراپر ٹریننگ لے رہے ہیں۔ اور یہ ای ٹکٹنگ سسٹم ہے کیا، آج میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ روزمرہ کی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس آفیسرز جو انفورسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، قانون نافذ کر رہے ہوتے ہیں، وہ روڈ پہ کھڑے ہو کر گاڑیوں کو روک کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو قانون آیا ہے جو کہ بہت جلد امپلیمنٹ ہوگا کراچی کی سڑکوں پہ، وہ ہے فیس لیس، یعنی کہ اس میں پولیس اور جو گاڑیاں ہیں ان کی آپس میں کوئی انٹریکشن نہیں ہوگی، بلکہ ایک خودکار نظام جو کہ اے آئی بیسڈ لرننگ کے اوپر کیمروں کا ہے، وہ پورے کراچی میں بچھایا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ کیمرے ہوں گے جو کہ وائلیشنز کو ڈیٹیکٹ کریں گے، اور وہ آٹو ڈیٹیکشن ہوگی۔ پھر ایکسائز کے ڈیٹا کے ساتھ پراپرلی ہم لنکڈ ہیں، وہاں سے اس کی جو رجسٹریشن ڈیٹیلز اٹھائی جائیں گی۔ اسی طرح لائسنس جو اتھارٹی ہے وہاں سے لائسنس اٹھایا جائے گا، اور پھر ایویڈنس کے ساتھ یہ پرنٹ کر کے ان اونرز کے پاس بھیجا جائے گا کہ جن کی گاڑیاں یہ وائلیشنز کر رہی ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت ہی شفاف نظام ہے جس کے اندر پولیس آفیسر کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے۔ سسٹم ڈائریکٹلی ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ایویڈنس کے ساتھ آپ کے گھروں تک ان چالانس کو بھیجے گا۔ اور جس طرح سے یہ بہت میڈیا کے اندر خبر چل رہی ہے کہ بہت زیادہ چالان ہوں گے اور ان کی جو فائن اماؤنٹ ہے بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کچھ چند ایک ہماری وائلیشنز ایسی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک سیفٹی کے حوالے سے بہت ہی خطرناک ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنی بھی، یعنی کہ 90% جو وائلیشنز ہیں، وہ میکسیمم جو چالان ہوگا بائک کا وہ صرف 5,000 ہے اور کارز کا 10,000 ہے۔ لیکن ایسی وائلیشن جیسے کہ ون وے کی وائلیشن ہے، یا جوبینائل ڈرائیونگ ہے، یا ون ویلنگ ہے، یا گاڑیوں کی اسکڈنگ ہے، اور اس کے اندر جو کرتب دکھاتے ہیں نوجوان، یا کالے شیشے ہیں پچھلے جو دروازوں کے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ اماؤنٹس کافی ہیوی ہیں۔ اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کی ڈیمانڈ بھی تھی اور سیفٹی کا تقاضا بھی ہے کہ ان کے اوپر ہم سختی کے ساتھ اور ہیوی فائنز لگا کر کنٹرول کر سکیں۔ تو جیسے کہ میں ایک آپ کو مثال دوں گا، ریڈ لائٹ جمپ، یعنی کہ ہمارے ہاں یہ بہت ہی کامن ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے جیسے کہ یہ 3 تلوار راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور یہاں پر یہ وہ گاڑی ہے جو کہ ریڈ لائٹ پہ کھڑی ہے، یہ اس کی ریڈ لائٹ ہے، یہاں سے اس نے موو کیا، وہ آگے چلی گئی جبکہ ریڈ لائٹ موجود ہی رہی۔ تو یہ چاروں تصویریں آپ کے گھر پہ آئیں گی، آپ کی نمبر پلیٹ جو ہے وہ پک ہوگی جو بھی وائلیٹ کر رہی ہوگی گاڑی، اور پھر اس طرح سے آپ کے گھر پر ای ٹکٹ جو ہے نا وہ ترسیل کی جائے گی، اور آپ کو 21 دن ہوں گے اس کو چالان کو یعنی کہ فائن اماؤنٹ جمع کرانے کے۔ اور اگر 14 دن کے اندر آپ یہ چالان سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کو 50% آف ہوگا، اور اگر آپ 21 دن کے بعد کرائیں گے تو یہی فائن اماؤنٹ ڈبل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ بالکل اس کو اوور لک کرتے ہیں فار 3 months تو آپ کا لائسنس جو ہے وہ ٹیمپریریلی سسپینڈ ہوگا، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ فائن نہ کریں گے جمع تو 6 مہینے کے بعد نادرا کے ذریعے آپ کے CNIC کے بلاک ہونے کا کبھی امکان ہے۔ تو ہم نے ایک ذمہ دار شہری کا، ایک ذمہ دار کمیوٹر کا، ایک ذمہ دار ٹریولر کا ثبوت دینا ہے، اور یہ جو بھی سسٹم آ رہا ہے یہ صرف اور صرف روڈ کے اوپر جو ہمارے پولیس آفیسرز ہیں ان کی انٹریکشن پبلک سے ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے، تاکہ جتنی بھی ٹریفک پولیس ہو وہ سب کی سب عوام کی سہولت کے لیے، ان کی ٹریفک کی روانی کو پرفیکٹ بنانے کے لیے ریگولیشن کا کردار ادا کرے، نہ کہ انفورسمنٹ روڈ کے اوپر کرے۔ آئیے اس سسٹم کو ہم مل کر کامیاب کریں،
کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ ٹریفک کی روانی میں جو ہے بہتری آئے گی، بلکہ پولیس اور عوام کے درمیان جو روڈز کے اوپر انٹریکشن ہوتا ہے، جو کہ اکثر بکرنگ کا باعث بنتا ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اچھا سر، ہمیں یہاں پر آئی جی پی کمپلین سیل کے کانٹیکس میں بھی اور میڈیا پبلیکیشن کے کانٹیکس میں ہمارے پاس بہت سے قسم کی کیوریز عوام کی آ رہی ہیں۔ دے آر ویری مچ ورڈ کہ جو ایک ایکسٹینڈیڈ ابھی جو ہے نا ہیوی فائن جو رکھے گئے ہیں، تو ڈر ان کو یہ ایک قسم کی کیوریز آ رہی ہیں کہ اب اس کی ایکسپلائٹیشن ہونی ہے۔ روڈ پہ جو کھڑے ہوئے ہیں پولیس والے، ان کی طرف سے چالاننگ میں جو ہے نا عوام کو زیادہ تنگ کیا جائے گا، ایک اس قسم کی کیوریز ہیں سر۔ اور دوسری اسی میں بھی کہ گاڑیاں بہت سی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے نام پر نہیں ہوتی، کسی اور کے نام پہ، اور جو فارم ہوتا ہے اسی کے تھرو چلا رہے ہیں۔ تو یہ الٹیمیٹلی یہ کس طریقے سے چیزیں انشور ہوں گی، اس پہ سر اگر کلیئرٹی کچھ مل جائے تو عوام کے لیے تھوڑا۔ بالکل، دیکھیں یہ ویلڈ کویسچنز ہیں، کیونکہ سسٹم ایک نیا آ رہا ہے تو کویسچنز تو ہوں گے اس کے اندر۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سسٹم جب امپلیمنٹ ہوگا فیس لیس، تو اس وقت پھر جو ہمارے پولیس آفیسرز گراؤنڈ کے اوپر مشینز کے ساتھ چالان کر رہے ہیں، تو یہ پھر ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ ونس دا سسٹم از ان پلیس، نو آفیسر جو ہے نا ول بی الاؤڈ ٹو ایشو ٹکٹس، یعنی کہ کوئی بھی آفیسر چالان گراؤنڈ پہ نہیں کر سکے گا۔ جو بھی چالان ہوگا وہ ان کیمروں کی ہی مدد سے ہوگا۔ یہ ایکچولی ہم سسٹم لا ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم کرپشن کو ختم کر سکیں اور سسٹم کے اندر کوئی ایسی ڈسکریشن نہ رہ جائے، کوئی ثوابدید نہ رہے آفیسر کے پاس کہ وہ اس کو استعمال کر کے اس کا ابیوز کر سکے یا پاور کو مس یوز کر سکے۔ تو بیسیکلی جو بنیادی مقصد ہے اس فیس لیس ای ٹکٹنگ سسٹم کا، وہ ہے ہی ٹرانسپیرنسی، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی سسٹم گراؤنڈ پر آئے گا پبلک کو کافی ریلیف ملے گا۔ سیکنڈلی جو دوسرا کویشچن ہے وہ ہے کہ اگر گاڑی میرے نام پر ہے، میں نے بیچ دی ہے کافی پہلے، اور وہ آگے کوئی اور چلا رہا ہے، تو اگر چالان اس کو ہو رہا ہے، ٹکٹ مجھے آ رہا ہے، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیں ایکسائز نے 14 اگست تک ایمنیسٹی دی ہے کہ جو بھی بائر ہے اس وقت ایز آف ٹوڈے، وہ اگر جائے گا کسی بھی ایکسائز کے دفتر میں، کسی بھی نادرا کے آفس میں، یا ای سہولت میں بھی، یعنی کہ یہ تو گلی گلی میں ای سہولت والے، تو وہاں پر صرف وہ اپنی فائل لے کر جائے گا اور بائیو میٹرک کرائے گا، تو گاڑی اس کے نام پر ہو جائے گی۔ سو یہ بہت سمپل طریقہ ہے۔ اور ہاں، اگر کسی نے بیچی ہوئی ہے اور اسے ابھی وہ نہیں مل رہا خریدار اور کافی پرانی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ جائے گا جس کو اس نے بیچی تھی، اس کا CNIC، اپنی جو ہے نا وہ تھم امپریشن، بائیو میٹرک کرے گا، اور پھر وہ گاڑی جو ہے اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اور جس کو اس نے بیچی ہوگی اس کی ذمہ داری پھر وہ ہو جائے گی۔ تو دیکھیں جب تک ہم ایک سسٹم میں انٹر نہیں ہوں گے تو وہاں کے ایشوز ہمیں دور سے کافی دکھیں گے، لیکن جیسے ہی ہم اس کے اندر آئیں گے تو یہ سب سے بہترین سسٹم ہے، اور اس میں نمبر 1 ٹائم بہت زیادہ بچے گا ہمارے آفیسرز کا۔ جو ٹائم بچے گا، جو مین پاور بچے گا، جو افرادی قوت بچے گی، وہ روڈ کے اوپر عوام اور آپ سب کی جو ہے ٹریفک کی روانی کو بہترین بنانے میں اپنا پورا کردار ادا کرے گی۔ اس میں تھوڑی رہنمائی ہماری کیجیے گا سر، اگر کہیں پہ کسی بھی جگہ پر کہیں پہ کسی کی وائلیشن ہوئی ہے، اسے ٹکٹ آتا ہے اور وہ اسے کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ نہیں میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، میں نے یہ وائلیشن نہیں کی، تو اس کے لیے سر کیا لا ہے اویلیبل، اور کیا آپ ہمیں کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا سکتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک سسٹم کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات سمجھیں کہ یہ جتنا بھی سسٹم ہے یہ خود کار ہے، اس کے اندر ہر چیز آٹومیٹڈ ہے۔ یہ AI بیسڈ جو ہے نا کیمرے لرنڈ بیہیویئر کے تحت ہی اپنا کام کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ریڈ لائٹ جمپنگ ہے، یعنی کہ یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ کامن ہے کراچی کے اندر انفارچونیٹلی۔ تو اس میں جیسے یہ 3 تلوار ہے، یہاں پر یہ گاڑی ہے جو کہ زیبرا کراسنگ اور سٹاپ لائن کے پیچھے کھڑی ہے، وچ از فائن، دس از واٹ از ایکسپیکٹڈ آف اے گڈ ڈرائیور رسپانسبل۔ اب یہ سگنل جو ہے نا وہ ریڈ ہے، یہی گاڑی سٹاپ لائن سے آگے زیبرا کے اوپر کھڑی ہے، تو یہ بیسیکلی یہ اس نے جو وائلیشن ہے وہ کمٹ کر چکی ہے ادھر، لیکن اگر آپ ادھر آئیں گے تو یہی گاڑی آپ دیکھیں گے وہ سٹاپ لائن زیبرا کراسنگ سے آگے جا کر چوک پر پہنچ چکی ہے، جبکہ سگنل جو ہے وہ ریڈ ہی ہے۔ تو یہ ہے وہ ایویڈنس جو کہ سسٹم نے خود اٹھائی ہے، اور ان چاروں تصویروں کو
प्रिंट करके हमारे जो ऑफिसर्स होंगे, जो डेटा सेंटर है हमारा, जो ई टिकटिंग का हेडक्वार्टर है, वहाँ से ये इरसाल करेंगे, ये आपको घर पे आएंगी और फिर आपने बीच में कोई ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं है, टेक्नोलॉजी है, देन यू विल हैव टू पे। इसी तरह अब जैसे ये मोटर बाइक है, मोटर बाइक पर ये 2 लोग जा रहे हैं, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, इसी अब इसको भी ऑटो डिटेक्ट किया है उसने, क्योंकि उसका अपना बिहेवियर है, वो लर्न किया उसने, हमारे AI कैमरों ने। वो इसके नंबर प्लेट को पिक करेंगे, फिर जाएंगे एक्साइज के डेटाबेस, वहाँ से फिर यही पिक्चर आपके घर को लोकेशन और टाइम के हिसाब से भेजी जाएगी। इसी तरह फिर हमारे पास सीट बेल्ट है, जैसे उसका रिवाज नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो भी जो है ना इसके अंदर डिटेक्ट करता है ये कैमरा, और फिर आपको उसकी तस्वीर समेत डेट, टाइम और लोकेशन, वो आपको तीनों तस्वीर समेत पहुंचेंगे। तो ये जो है ये खुदकार सिस्टम है, ये बेहतरीन एक निज़ाम है, और ये कोई री इन्वेंटिंग द व्हील है नहीं, पूरी दुनिया में ये राइज है। कहीं भी आज आप जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर्स आपको इन्फोर्समेंट ग्राउंड पे नहीं करते दिखेंगे, तो ये उसी डायरेक्शन में हमारा ये अहम कदम है। सर, आपकी तरफ से थोड़ी अगर रहनुमाई मजीद मिल जाए आवाम के लिए, कि बहुत से लोगों को अभी तक नंबर प्लेट अलॉट नहीं है और बहुत से लोग अपनी ज़ाती तरीके से उन्होंने नंबर प्लेट बनवाई हुई है और उन्होंने लगवाई है, उनके लिए सर आपकी तरफ से क्या अहकाम हैं, क्या उनको हिदायत है और क्या रहनुमाई उनके लिए आप दे सकते हैं? देखें, ये जो सिस्टम है ये कोई मखसूस किस्म की नंबर प्लेट को रीड नहीं करता, ये हर उस नंबर प्लेट को रीड करता है जो लेजिबल है। तो पब्लिक के साथ भी हमारा यही अपील है कि अपनी गाड़ी में जो भी नंबर प्लेट लगाएं, खास तौर पे मोटर बाइक्स वालों के लिए, कि फ्रंट और बैक उसकी एक साइज है, जो कि सबको पता है कि किस साइज के लाइसेंस प्लेट्स लगने हैं, तो उस साइज का हो, लेजिबल नंबर हो, अल्फाबेट्स हो, तो वो हमारा सिस्टम पिक कर सकता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो, क्योंकि ज़्यादातर जो मोटर बाइक्स हैं वो प्राइवेटली ही उनकी नंबर प्लेट्स लगी हुई है, टिल द टाइम कि एक्साइज जो है वो 100% अपनी लाइसेंस प्लेट्स इशू कर दे, तो हमें इसमें कोई इशू नहीं है। बस हम जो चाहते हैं आवाम से वो यही है कि वो जो भी नंबर प्लेट लगा रहे हैं पब्लिकली लोकली मैनेज करके या एक्साइज से, तो वो उसकी साइज और उसके जो डायमेंशंस हैं हरूफ के, वो ही होने चाहिए जो कि नोन हैं डायमेंशंस। तो दैट्स इट। और बाकी लोगों के जहन में जो ये बातें हैं कि बहुत ज़्यादा चालान है, तो चालान जो है 90% केसेस के अंदर जो है ना 5000 से ज़्यादा नहीं है। 10% ऐसे वायलेशन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस हैं, जैसे वन वे की वायलेशन है, जुवेनाइल ड्राइविंग है, वन व्हीलिंग है, या ये जो रेड सिग्नल को तोड़ना है, ये वो 5 से 8 वायलेशंस हैं आउट ऑफ 60+ वायलेशंस, कि जिसके अंदर हमने 10,000 और कहीं कहीं पर 25,000 भी अमाउंट रखा हुआ है। अभी सर स्क्रीन पे आपको हमें नाज़रीन को दिखा भी देते हैं कि ये जो 8 वो हेड्स हैं जो रखे गए हैं, जिनके सामने इनका अमाउंट भी नजर आ रहा है। दीज आर दी हेड्स जिनके तहत जो नया ई टिकटिंग सिस्टम है उसके थ्रू इनके चालान हो रहे होंगे, जबकि इसके अलावा जो ट्रैफिकिंग के 51 जो डिफरेंट हेड्स हैं उनके ऊपर पुराने रेट्स ही लागू होंगे। अच्छा, ये पूरा निज़ाम जब ये अभी बता रहे हैं हमें कि ई चालानिंग के थ्रू हो रहा है, तो ये सारा अमला जो हमने यहाँ पर बिठाया हुआ है, जब हर काम कैमरा ने करना है और ऑटोमेटिक चालान इशू होने, तो इस अमले की ड्यूटी क्या रहेगी, फिर क्या कर रहा है यहाँ पे बैठ के? कि वो कैमरा सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है, उनको जो है वो देखने के लिए तमाम ऑपरेटर जो बैठे हुए हैं उनको सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं और कैमरों को जो चेक कर रहे हैं, उनके उनमें उनके सारे कैमरे उनका जो उनकी जो कारकर्दगी परफॉर्मेंस है कैमरों की, उसमें वो देख रहे हैं कि उनके जो लोग रोड यूज़र हैं उन जो वायलेशन कर रहे हैं उसमें क्लियर उनकी जो वायलेशन वो नजर आ रही है या नहीं आ रही। आपका कहने का मकसद है कि ये लोग यहाँ पर बैठ के चालान नहीं कर रहे हैं? जी सर। ये सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि आपका निजाम काम कर रहा है, आपका कैमरा काम कर रहा है और आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। जी सर, बस हमारे ये सारे लड़के जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं ये देख रहे हैं कि निज़ाम जो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कैमरों का जितना भी पूरी कराची में जो चल रहे हैं कैमरे, वो सारे सिस्टम को ये सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं।